الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو تو دل میں اس کی طلب اور کشش بڑھ جاتی ہے. جب کسی چیز کی قدر و قیمت جب اس کی دل میں آ جائے، اندازہ ہو جائے، تو اس کی طلب، اس کی چاہت بڑھ جاتی ہے. آدمی اس کی طلب کا حریص ہونے لگتا ہے. قدر و قیمت کا اندازہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان اولین مسلمانوں کا تذکرہ ہے جنہیں ایمان اور ایمان کی زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا. اس لیے یہ ایمان ان کی زندگی میں دنیا کی ہر دولت سے زیادہ محبوب ہو گیا. یہ ایمانی زندگی ان کے ہاں دنیا کی ہر قیمتی چیز سے بڑھ کر قیمتی ہو گیا. اس صحبت کی برکت سے، اس تربیت کی برکت سے انہیں ایمانی زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا دولت ہے. تو اس کی طلب، اس کی محبت، اس کی قدر دنیا کی ہر دولت سے بڑھ گئی. اور اللہ نے اس کی گواہی دی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. ان لوگوں کے ہاں ایمان سب سے محبوب ترین دولت ہو گئی. انہیں پتہ ہے کہ ایمان کی زندگی کی کیا قدر و قیمت ہے. صحبت کی برکت سے، تربیت کی برکت سے آدمی جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، تربیت لیتا ہے، تو اسی ماحول کے لحاظ سے چیزوں کی قدر و قیمت بچوں کے دلوں میں آ جاتی ہے. اور ان کی نظر میں وہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ماحول میں ہوتے ہیں، کھیل کود کے ماحول میں ہوتے ہیں، کھلونا کے ماحول میں ہوتے ہیں، تو بس اوقات کھلونا ہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی کائنات ہوتی ہے. اور اگر ان سے چھن جائے ایسا لگتا ہے کائنات ان کے ہاتھ سے چلی گئی.
ان کی وہی سب سے محبوب چیز ہوتی ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ پہننے کی کپڑ، نہ کپڑوں کی فکر۔ اس کھلونے کی قیمت اس کی نظر میں ہے، تربیت جو اس ماحول میں ہوئی ہے، اسے ماحول جو ایسا ملا ہے، وہی اس کی نظر میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں اس کی طرف وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ تو صحبت ایسی ملی تھی، ماحول ایسا ملا تھا، سمجھ بوجھ ایسی نصیب ہو گئی تھی کہ ایمان کی زندگی، ایمان ان کے ہاں دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر دولت ہو گئی۔ اس لیے ایمان کی زندگی ان سے لینے کے لیے دنیا کی سلطنتیں بھی انہیں دے دو تو ان کی نظر میں وہ سلطنتیں بھی ہیج تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رومیوں کے ہاں گرفتار ہوا، اس کے ساتھ ایک پوری جماعت بھی تھی۔ تو اسے پتہ چلا کہ ایک شخص اس میں وہ بھی ہے جس نے مسلمانوں کے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے۔ تو اس نے چاہا کہ اگر اس کی ایمان کی قیمت لگا لے تو ایک اچھا پروپیگنڈا ہاتھ آ جائے گا کہ دیکھو یہ بھی تو ایمان سے دستبردار ہو گیا۔ تو دربار میں لے جایا گیا، قیمت لگائی اس کی ایمان کی، سلطنت کا فلاں حصہ تیرے حوالے کر دیا جائے گا، شہزادی تیرے نکاح میں آ جائے گی۔ اس نے ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہ دی، انہیں کیا پتا کہ اس خوش نصیب کے دل میں ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ کیا بڑی دولت ہے۔ تو ان سے کہا گیا، اپنے نوکروں سے، اپنے خادموں سے، اپنے کرندوں سے کہ ایسا کرو، اس کے ساتھیوں کو اس کو پھانسی پہ رکھو، دائیں بائیں تیر مارو، صرف خوف زدہ کر دو، شاید دستبردار ہو جائے۔ یہ تدبیر بھی ناکام ہوئی۔ کا ایک بڑے دیگ میں تیل گرم کرو اور اس کے سامنے اس کے ساتھیوں کو اس دیگ میں ڈال دو، اسے نہ ڈالنا۔ 1 2 3 لمحوں میں ہڈیاں الگ، گوشت الگ، بال الگ، ان کی باری آئی، انہیں قریب لایا جایا گیا، لے جایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری آ گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کرندے سمجھے یہ وار کامیاب ہو گیا، یہ تدبیر کام آ گئی۔ دربار میں لے گئے، کہا یہ رو رہا ہے۔ تو حاکم کہنے لگا، سلطنت کے حصے کا حاکم بنا رہے تھے، شہزادی تیرے حوالے کر رہے تھے، پہلے لے لیتے، اب کیوں روتے ہو؟ تو صحابی رسول کہنے لگے، رو اس لیے نہیں رہا کہ جان چلی جائے گی، اس لیے نہیں رو رہا، بس اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے، جتنے جسم پہ بال تھے نا،
اتنی جانیں ہوتی، سبھی اس ایمان کی حفاظت اور اس کی خاطر قربان کر دیتا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں اللہ کریم کہہ رہے کہ انہوں نے ایمان کی قدر و قیمت پہچانی ہے۔ ان لوگوں نے ایمانی زندگی کی قدر و قیمت پہچانی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ جانتے ہیں ایمان اور ایمانی زندگی کی کیا قیمت ہے۔ تو صحبت کی برکت سے سمجھ بوجھ ایسی ہو گئی، عقل مندی دانش مندی ایسی ہو گئی کہ ایمان کی قدر و قیمت سمجھ میں آ گئی۔ ایمان کیا دولت۔ اور میرے عزیزوں، ماحول نہ ملے، ماحول نہ ملے، ماحول نہ ملے، صحبت نہ ملے، تربیت نہ ہو تو کھوٹوں سکے کے بدلے میں دنیا ایمان دے جاتی، ایمان فروخت کر دیتی، ایمان ضائع کر دیتی، ایمان سے محروم ہو جاتی۔ اندازہ نہیں کہ دولت کیا ہے۔ کوئی نہ سمجھ بچہ ہو تو ٹھگنے والا ٹھگ لیتا ہے نا، کہ قیمتی چیز لے لیتا ہے ٹافیوں پہ، اسے خوش کر دیتا ہے۔ صحبت نہ ملے، ماحول نہ ملے، تربیت نہ ہو تو ایمان جیسی قیمت دی دولت ضائع کر دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں کچھ لوگ کفار کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مسلمانوں کی نشست و برخاست تھی، مسلمانوں کے سے نام تھے، مسلمانوں کے رسم و رواج میں شریک ہوتے تھے، لیکن آج کفار کی صف میں یہ وہ محروم لوگ ہوں گے کہ مرنے سے پہلے ان کا ایمان بھی چلا گیا، قدر نہیں کی۔ اس دولت کی قدر نہیں کی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صحت مند دینداری، صحت مند ایمان، صحت مند دیندار گھرانہ، ان الفاظ میں اس کی تصویر موجود ہے کہ ایک صحت مند دینداری کیسے ہوتی ہے، صحت مند ایک ایمان کیسے ہوتا ہے۔ واقعی اس گھرانے میں دینداری ہے، اس کا نقشہ، اس کی تصویر ان آیات میں، ان الفاظ میں موجود ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ ایمان اس گھرانے میں اور زندگی میں دنیا کی ہر قیمتی چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ محبوب ترین چیز آدمی کی عزت ہوتی ہے، اور اس سے بھی محبوب ترین چیز زندگی ہوتی ہے۔ عقل مند لوگوں کے ہاں مال سے زیادہ عزت قیمتی ہوتی ہے، اور عزت سے بھی زیادہ قیمتی جان ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، واقعی جو عقل مند اور دور اندیش ہوتے ہیں ان کے ہاں ایمان، مال اور عزت جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔
ایمانی زندگی کی خاطر مال قربان کر سکتے ہیں، عزت قربان کر سکتے ہیں، جان کی بازی لگا سکتے ہیں، ایمانی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ بوجھ نصیب فرما دے، ورنہ میرے عزیزوں اگر یہ سمجھ بوجھ نہ آئے تو بس اوقات بہت معمولی چیز پر ایمان کی زندگی دے بیٹھتے، بہت معمولی اغراض، مفاد، خواہشات ایمانی زندگی سے دستبردار ہو جاتے۔ تو ایمانی زندگی کی کیا قدر و قیمت ہے؟ انہیں اندازہ تھا، اس لیے ان کے ہاں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں، کوئی چیز محبوب نہیں۔ اس صحبت کی برکت سے، اس تربیت کے نتیجے میں یہ یقین تھا کہ یہ دولت ہے تو سب کچھ ہے، یہ دولت گئی تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس پہ یقین آ جائے، ہمیں بھی اس پہ یقین آ جائے۔ ایک باپ کو، ایک ماں کو، ایک شوہر کو، ایک بیوی کو، ایک مرد کو، ایک عورت کو یقین آ جائے کہ اگر ہمارے گھر میں ایمانی زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر میرے گھر میں اور میرے بچے اور بچیوں میں ایمان کی زندگی ہے تو الحمدللہ سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ اب اگر کچھ نہیں بھی ہے تو کوئی غم کی بات نہیں، اتنی بڑی دولت، جس کے پاس ہیرے موجود ہو وہ چاندی کی انگوٹھی پہ تو نہیں روتا نا، وہ اس پہ تو نہیں روتا۔ اگر ایمانی زندگی کی قدر و قیمت ہے پھر دنیا کی کچھ نہ بھی ہو کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اس دولت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو، احساس ہو، کیا بڑی دولت ہے، کیا بڑی دولت ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ میرے عزیزو یہی ہے، ایمان تو ہے، اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کرے اس ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی ہو۔ دولت کیا آ گئی، جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر ہماری بھی قدر نہیں ہوتی۔ اور جب مسلمان اس دولت کی قدر کرتے تھے تو ان مسلمانوں کی بھی قدر ہوتی تھی۔ تو ایمانی زندگی اس کی قدر و قیمت آ جائے، اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں ایمان والو اپنا ایمان دیکھتے رہا کرو، بلکہ اس ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ، کہ اپنے ایمان پہ نظر رکھا کرو کہیں یہ دولت جا تو نہیں رہی، یہ چراغ کہیں بجھ تو نہیں رہا، اس کی کہیں چمک دمک ختم تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ بے رونق تو نہیں ہو رہا، اس کو دیکھتے رہا کرو۔
اس لیے کہ جب اس ایمانی زندگی کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ گناہوں کی ظلمت کی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے، اور جب یہ گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایمان کی روشنی اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خطرہ ہے کہیں ایمان کی روشنی ختم ہی نہ ہو جائے۔ بعض نہ ایسے ہیں جس سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا میرے عزیزو ایمان خراب ہونے کا نقصان جتنا نقصان ہے، ایمان کمزور ہونا جتنا بڑا نقصان ہے۔ ایمان والو ایمان لے آؤ، تو صحت مند ایمان کی زندگی، اس کی علامت کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہر چیز سے محبوب قیمتی چیز اس کی نظر میں ایمان بن جائے، ہر وقت اسے فکر ہو کہیں اس ایمان کو نقصان نہ ہو، کہیں یہ ایمان کمزور نہ ہو، کہیں اس کی رونق ختم نہ ہو۔ جب قیمتی چیز کا احساس ہوتا ہے تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، تھوڑی سی دل کی کیفیت بدلی، فوراً ڈر گئے، اور ڈر کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے صدیق، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ڈر گئے، کیا ہوا؟ کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہر لمحے اپنے ایمان پہ نظر رکھتے ہیں، ورنہ ایک صحابی کا ایمان ساری امت کا ایمان مل جائے تو اس صحابی کا ایمان بڑھ جائے، ساری دنیا کے ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کا ایمان سب پہ بڑھ جائے، لیکن فکر لگی ہوئی ہے۔ جب کسی چیز کی دولت ہونے کا احساس ہو جائے اور قیمتی ہونے کا احساس ہو جائے تو بتاؤ آپ اسے گھر کے سین میں رکھتے ہیں، کمرے میں رکھتے ہیں، بلکہ جتنی محفوظ ترین جگہ ہوتی ہے وہاں رکھتے ہیں، قیمتی چیز ہے۔ جب ایمان کی زندگی کی قدر و قیمت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی فکر رہتی ہے کہ ایمان کو نقصان نہ ہو، کوئی گناہ کی ظلمت کی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اس لیے فرمایا کہ جب یہ ایمان واقعی اندر رچ بس جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بیٹھ جاتی ہے، اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پھر کفر کی زندگی سے، کفر کی عادات سے، کفر کے کاموں سے، کفر کی معاشرت سے، کفر کے رہن سہن سے، گناہوں سے تو گھن آنے لگتی ہے۔ آپ کہیں گے گھن کیسے آتی ہے؟ دو آدمی آپس میں دوست ہوں اور 40 سال سے اکٹھے کھاتے پیتے ہوں، 40 سال سے ایک دسترخوان پہ کھایا پیا رہے، کاروبار اکٹھا کیا، اور ایک نے اسے کاروباری دھوکہ دے دیا، مال لے گیا اس کا۔ اب کوئی اس سے کہ میاں اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ، کہا مجھے تو اس کو دیکھتی نفرت ہوتی ہے، میں تو اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔
مال کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ 40 سال کی دوستی ختم ہو گئی. جس کے ساتھ زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزرا، اب اس کو دیکھنا گوارا نہیں، نفرت ہو گئی اس کو دیکھنا. ہاں میرے عزیزو، اللہ ہمیں صحت مند ایمان نصیب فرما دے. سبحان اللہ. جو اللہ کہہ رہے ہے وہ سچ کہہ رہے. جب صحت مند ایمان ہو جاتا ہے پھر گناہ اور گناہ کی زندگی سے گھن آنے لگتی، نفرت سی ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس سے میری اتنی قیمتی دولت ضائع ہو جائے گی. زمین کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، کاروبار میں کوئی دھوکہ دے دے، کاروبار کی بنیاد پر کسی سے نفرت کرنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن کوئی چیز اس کی ایمان کے لیے خطرہ بن رہی ہے، بتاؤ اس سے کتنی نفرت ہوتی ہے. تو اللہ کریم کہہ رہے ہیں اس روئے زمین میں ایسے ایمان والے گزرے ہیں جن کو ایمان کی ایسی دولت ملی ہوئی تھی، جنہیں گناہوں سے نفرت ہو گئی تھی، گھن آ گئی تھی، گناہوں سے گھن آنے لگی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو ہے نا ایسا ایمان، ہے نا ایسی صحت مند ایمانی زندگی کہ گناہ کے ماحول سے، گناہ کی زندگی سے، گناہ کی طرف لے جانے والے سے نفرت ہونے لگ جائے. دوست نہیں میاں، یہ تو میرے دولت کا دشمن ہے. اب بس اوقات کیا ہوتا ہے، اتنا عرصے کا ساتھ ہے کیسے چھوڑوں، کیا کہتے ہیں، اتنے عرصے کا ساتھ ہے کیسے چھوڑوں، اتنے عرصے کا ساتھ ہے کیسے چھوڑوں. کاروباری نقصان کر دے تو کیسے چھوڑ دیتا ہے، مال لوٹ لے کیسے چھوڑ دیتا ہے، کاروبار میں دھوکہ دے دے کیسے چھوڑ دیتا ہے، زمین پہ ناجائز قبضہ کر لے کیسے چھوڑ دیتا ہے. وہاں تو خیال نہیں آتا اتنے عرصے ساتھ رہا کیسے چھوڑ دوں، کہتا دیکھنے کا دل نہیں کرتا میاں. اللہ ایسا ایمان دے دے، ایسی ایمانی زندگی دے دے کہ گناہ سے اور گناہ کی زندگی سے، گناہ کی طرف لے جانے والے سے گھن آنے لگ جائے. یہ ہے صحت مند ایمان، یہ ہے صحت مند دینداری. اور ایسا نہیں کہ اس روئے زمین پہ ایسے ایمان والے نہیں، قرآن کی گواہی ہے ایسے ایمان والے تھے، ایسے خوش نصیب ایمان والے کہ جنہیں ایسی ایمانی زندگی ملی، ایسی ایمان کی قدر و قیمت نصیب ہوئی، ایسی ایمان کی عظمت نصیب ہوئی کہ گناہ سے گھن آنے لگی. اور سچ یہی ہے بھائی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے ایسا ایمان. جب ایسا ایمان آ جاتا ہے نا تو اندر گھنٹی بجنے لگ جاتی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. جسے قرآن نے کہا ہے فرقان فرقان فرقان، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا تمہارے دل میں. جیسے قرآن مجید فرقان ہے نا، جس سے صحیح اور غلط کا پتہ لگتا ہے. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، بدر کا دن بھی فرقان ہے، اس دن بھی حق اور باطل بالکل واضح ہو گئے. ایسی جب صحت مند ایمان ہوتا ہے تو اللہ دل میں ایک فرقان ڈال دیتا ہے، اندر گھنٹی بجتی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حلال یہ حرام، یہ سنت یہ بدعت، یہ جائز یا ناجائز. اندر اللہ فرقان دے دیتے.
تو یہ صحت مند ایمان یہ مطلوب ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ کہ تمہارا ایمان اس سطح کا ہو جائے کہ تمہیں گناہ کی زندگی سے گھن آنے لگے. کسی بدبودار ماحول کے اندر کوئی جائے اور اسے بدبو نہ آئے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بیمار ہوگا. سونگنے کی صلاحیت متاثر ہوگی، ورنہ سبھی کو بدبو آ رہی. سونگنے کی صلاحیت متاثر ہوگی، بیمار ہوگا. تو جب گناہ میں اتنی گندگی ہے کہ اس میں بدبو ہے، اگر میں اس بدبو کو محسوس نہیں کر رہا تو میری ایمانی زندگی میں کچھ خامی ہے، بیماری ہے، متاثر ہوں، اس لیے بو نہیں آ رہی، ورنہ گناہ میں تو بدبو ہے. کہیں گناہ کے جراثیم ہیں زندگی میں، کہیں زندگی میں گناہوں کے جراثیم ہیں، اسی وجہ سے گناہ کی بو محسوس نہیں ہو رہی. تریاق استعمال کرے، دوا استعمال کرے، تریاق استعمال کرے، دوا استعمال کریں، سچی ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ وہ اندر کی بیماری ختم ہو. پھر گناہوں سے بدبو شروع ہو جائے گی، پھر گناہ کی بو اور کرواہٹ محسوس کرو گے، پھر گناہ کی تکلیف محسوس کرو گے. تریاق استعمال کرنا ہو تو صحت مند ایمان اس کی علامت کیا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ ایسے ایمان والے ہیں کہ انہیں ایسا ایمان نصیب ہے، انہیں ایمان کی ایسی قدر و قیمت نصیب ہے، انہیں ایمان کی ایسی اہمیت اور عظمت نصیب ہے کہ گناہ کی زندگی سے انہیں گھن آنے لگ گئی. کوئی آدمی اپنا ہی کیوں نہ ہو، گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آپ کی کسی قیمتی چیز کا دشمن ہو جائے، لٹیرا ہو جائے، آپ کی عزت کا، آپ کے مال کا، آپ کی جان کا، آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، تو بتائیے کس نظر سے آپ اسے دیکھتے؟ کیونکہ ان چیزوں کی قدر و قیمت ہے نا، ان چیزوں کی قدر و قیمت ہے، مال کی، عزت کی، جان کی. ایمان کی قدر و قیمت آ جائے تو پھر مسلمان گناہ کو اسی انداز سے دیکھے گا، پھر گناہ سے گھن آنے لگ جائے. تو یہ صحت مند ایمان ہے میرے عزیزوں، یہ صحت مند ایمان. ہاں بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ پاخانے سے گھن تو آتی ہے، لیکن ماں جب بچے کا پخانہ صاف کر رہی ہوتی ہے تو باوجود گھن کے اور احتیاط کے پھر بھی کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، پھر بھی کپڑوں پہ لگ جاتا ہے. لیکن پھر ماں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اسے چین نہیں آتا، وہ آرام سے نہیں بیٹھتی، کسی اور کام میں نہیں لگتی جب تک کہ اسے صاف نہ کر دے، جب تک اسے صاف نہ کر دے. میرے عزیزو، جب اللہ ایسا صحت مند ایمان عطا فرما دے، گناہوں سے گھن آنے لگے گی. یہ نہیں کہ آپ سے گناہ ہوگا ہی نہیں، کبھی اگر بے احتیاطی میں ہو گیا آپ بیٹھیں گے نہیں، آرام نہیں آئے گا، کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا جب تک کہ توبہ سے اس گناہ کو دھو نہ لے.
یہ نہیں کہ صحت مند ایمان کے بعد گناہ ہوگا ہی نہیں، ہو جائے گا، لیکن چین نہیں آئے گا، کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا جب تک کہ اسے دھو نہ لے، دل کے آنسوں سے یا آنکھوں کے آنسوں سے، ندامت کے آنسوں سے، جب تک دھو نہ لے چین نہیں آئے۔ یہ صحت مند زندگی ہے۔ اب یہ صحت مند زندگی متاثر کیسے ہوتی؟ جب گناہ کی ظلمت آ جاتی اور آدمی گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر گناہوں کی بدبو ختم ہو جاتی، گناہوں کی نفرت نکل جاتی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بس اوقات ان گناہوں کی نحوست سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ ایمان بہت قیمتی ہے، لیکن ہیرے کی طرح نازک بھی بہت ہے، چٹک جائے نا نازک بھی بہت۔ تو اس کی حفاظت ہے، اپنی سی پوری کوشش کرے کہ اس ایمانی زندگی میں گناہوں کی ملاوٹ نہ آئے، ملاوٹ نہ آئے۔ اور سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں بتایا کہ جس خوش نصیب کو یہ ایمان کی زندگی مل جاتی ہے، صحت مند ایمان مل جاتا ہے، اس کو ایک عجیب دولت ملتی ہے۔ آپ نے اپنی دعا میں بتایا اسے ایک عجیب دولت ملتی ہے، اور وہ دولت ایسی ہے کہ اس کی پوری زندگی کو مطمئن کر دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی۔ اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے۔ اب اس ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ ثمرہ کیا ہے؟ برکت کیا ہے جب یہ ایمان مل جائے؟ تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے تقسیم ہو نا، جو بھی تقسیم ہو، جو بھی تقسیم ہو اللہ کی طرف سے، جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو اس کی زندگی میں، یہ ایمان اسے پریشان نہ ہونے دے، بلکہ اس ایمان کی وجہ سے یہ ہمیشہ مطمئن رہے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو، جو بھی اللہ کی طرف سے تقسیم ہو، جو بھی اللہ کریم میری زندگی کے بارے میں طے کر دے، اے اللہ ایسا ایمان دے دے کہ میں اس پر دل و جان سے راضی ہو جاؤں۔ یہ صحت مند ایمان کا نتیجہ ہے۔ بتائیے کہ یہ ایمان کی زندگی دنیا میں بھی کتنی زندگی کو خوشگوار کرنے والی دولت ہے۔ یہ صحت مند ایمان دنیاوی زندگی کو بھی کتنی خوشگوار کرنے والی دولت ہے۔ یہ دل کا اطمینان سوائے صحت مند ایمان کے اور کوئی چیز اس دل کی دنیا کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، اسٹیٹس ہو، فیکٹری ہو، کارخانے ہو، اور بھائی دل ہی پریشان ہو، دل ہی بے سکون ہو، دل ہی خوف زدہ ہو، دل ہی بے چین اور پریشانی میں ہو، دل ہی مایوس ہو، بتائیے ان سب چیزوں کا کیا نفع؟ اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا بتا رہا ہے کہ ایمان اگر مل جائے اور اپنی حقیقت کے ساتھ مل جائے، اپنی صحت کے ساتھ مل جائے، تو اس کی دنیاوی زندگی بھی یوں سنورتی ہے کہ یہ ہر حال میں ہر وقت مطمئن رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔
ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو غسل فرما کے تشریف لا رہے تھے، تو چہرے پہ بشاشت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں کوئی مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں کہ یہ آیا مال اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، خوشحالی، دنیاوی خوشحالی مفید ہے، مضر ہے، نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے، اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیاوی دولت خوشحالی کوئی بری چیز نہیں اگر تقویٰ ہو، اگر تقویٰ ہو، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ صحت کی دولت تقوی کے ساتھ دولت سے بھی بڑی دولت ہے، دنیاوی خوشحالی سے بھی بڑی دولت۔ اور پھر فرمایا دل کا اطمینان، سبحان اللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کا اطمینان، دل کا سکون، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مال سے بڑھ کر ہے، صحت سے بھی بڑھ کر ہے، دل کا اطمینان یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور میرے عزیزو، صحت مند ایمان کا دنیا میں ثمرہ، دنیا میں بدلہ، دنیا میں نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر حال میں دل مطمئن نصیب فرما دیتا۔ اگر میرا دل مطمئن نہیں، یقین رکھے کہیں ایمان میں خامی ہے۔ اگر میرا دل پریشان رہتا ہے، یقین رکھے کہیں ایمانی زندگی میں کمزوری ہے۔ اگر اندر بے چینی اور ڈپریشن ہے، یقین رکھے ایمانی زندگی میں کہیں کمی آ گئی ہے۔ صحت مند ایمان کی نشانی ہے، اس کا ثمرہ اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ دل کا اطمینان ہر حال میں، ہر فیصلے پہ، ہر تقدیر پہ، ہر تقسیم پہ دل کا اطمینان نصیب فرما دیتا ہے۔ تو بتائیے دولت ایمان سے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اور آخرت میں تو سکہ چلے گا ہی ایمان کا، آخرت میں تو سکہ چلے گا ہی ایمان کا، وہاں تو منڈی میں اور سکہ کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا کی جنت بھی اسی صحت مند ایمان کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان بڑی دولت ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا اس پہ شکر کیا کرو۔ اس دولت کی حفاظت کا ہر طرح سے اہتمام ہو، اور بہت فکر ہو کہ اس میں گناہوں کی ظلمت کی ملاوٹ نہ ہو، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں اللہ صحت مند ایمان دے دے، اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، تاکہ اس پہ زندگی ہو، اس پہ خاتمہ ہو، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما،
مولا کریم ہر گناہ سے بچنا آسان فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو گناہوں کی نحوست سے پاک فرما۔ مولا کریم ہمارے بچیوں کو بری صحبت سے، برے ماحول سے محفوظ فرما۔ اولادوں کے لیے تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم تمام حاضرین، حاضرات، سامعین، سامعات کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم حلال و روزی نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما، حرام سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ دین کی خدمت کے جتنے نقشے ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی اور خیر کی جتنے نقشے ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کے اور برائی کے اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔